آج ہم آپ کو نون لیگ کے اندرونی کہانی بتائیں گے کہ اندر آخر چل کیا رہا ہے۔ اندر جو نون لیگ کے ہے وہ شہباز شریف جو ہے مریم نواز سے ناخوش ہیں، اور مریم نواز جو ہے وہ شہباز شریف سے ناخوش ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساری تمام چیزوں سے جو ہے عوام ناخوش ہے، اور عوام ناخوش ہونے سے جو ہے بڑے ہمارے ناخوش ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ ایک تو ان کی غلط پالیسیاں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جتنی بھی اس حکومت نے پالیسیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری غلط کی۔ اسی پٹرول کو ایک کو لگا لیں، ان کے جو وزراء ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی 1 مہینے کا سٹاک پڑا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ دن کو یہ بیان آتا ہے، رات کو جو ہے تیل 55 روپے مہنگا ہو جاتا ہے، ڈیزل 55 روپے مہنگا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی یہ ہیر پھیر کرتے ہیں، اسی طرح کا یو ٹرن لیتے ہیں، جس سے پھر جو ہے بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سعودیہ کے ساتھ جو انہوں نے معاملات خراب کیے ہیں، سعودیہ کے ساتھ یہ معاہدہ تو کر کے آ گئے، لیکن اب اس کو نبھانا تھا۔ ایران دے مار 4.5 کر رہا ہے، اور یہ اب جو ہے پھنس گئے ہیں۔ نہ تو ایران پہ یہ کر سکتے ہیں، حملہ کر تو سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہمارے بھائی اہل تشیع بھی ہیں جن کا جو ہے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں اپنا ایران کے ساتھ، تو پھر ان کا بھی جو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ بہت ہی مشکل صورت میں حال میں۔ پہلی بات تو جو ہے آپ ایک نیوٹرل ملک ہیں، آپ کو اسلامی ممالک کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب آپ پھنس گئے ہیں۔ یہ غلط پالیسی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ مریم نواز نے جو یہ جہاز والا کٹا کھولا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے شہباز شریف ناراض ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے اتنے بڑے فیصلے لے لیتی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے عوام کی گالیاں سننی پڑتی ہیں، عوام تپ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اب گاڑیاں لیز پہ لی ہیں، اس کا بھی فلاپ ہے۔ اب یہ گاڑیاں جو دی ہیں یہ عام بندہ تو لے نہیں سکتا۔ اگر عام بندے کے پاس 5-6 لاکھ روپیہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بیچارہ اپنے کو کاروبار کر لے، دھندا کر لے۔ اب یہ جو ہے یہ ملیں گی جس کو 7-8 لاکھ 11 لاکھ جس کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو یہ گاڑی ملے گی۔ اب آپ خود بتائیں، ایک مڈل کلاس بندے کے پاس جو کہ ایک ریڑھی لگاتا ہے، دیہڑی لگاتا ہے، 1000 روپے 2000 روپے کماتا ہے، حد لگا لیں جس کی جو سیلری 60,000 ہے 65,000 ہے، ٹھیک ہے، سفید پوش بندہ ہے، اس کے پاس 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے وہ یہ الیکٹرک گاڑیاں لے گا؟ تو یہ بھی خرابی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور خرابی پالیسی تھی، یہ جو فائر وال والی جو یہ ساری انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے ڈبو دیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے کافی منصوبے جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں۔ اب یہ گرین بسز والا بھی فیل ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بند ہو گئی ہیں کئی شہروں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک گاڑی آتی ہے جی، ایک بندے نے جانا ہے 9 بجے اور وہ پہنچائے گی آپ کو 11 بجے، تو 2 جو گھنٹے اس کے ضائع ہوئے ہیں وہ اب انتظار تو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو روز روز کوئی مارکیٹنگ بھی نہیں ہوتی، اور روز روز ہر بندے کو آج جو ہے جلدی ہوتی ہے، اور گاڑی چلتی ہے ہماری کم از کم 40 کی سپیڈ پہ۔ تو یہ بھی بہت زیادہ معاملات خراب ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری پالیسیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جو جہاز لیا ہے، یہ پہلے اتنے 11 ارب، اب اس کے علاوہ جو ہے پتہ نہیں 60 کروڑ یا کتنے 78 کروڑ روپیہ اس کی مینٹیننس پہ آئے گا، اس کی ٹریولنگ پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو باہر کے جو 4 مہینوں کے لیے رکھے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں پیلٹس، ٹھیک ہے، پیلٹ اب جو چلائیں گے اس جہاز کو، اس کی بھی کم از کم جو ہے $25,000 تک جو ہے ان کی تنخواہیں ہیں۔ تو یہ معاملات سارے یہ جو پالیسیاں ان سے جو ہے ان کے اندر بھی ایک جو ہے جو ہے ان کے اندر جس خاندان کے پاس حکومت ہے، تو یہ ان کے اندر بھی معاملات خراب چل رہے ہیں۔ یہ ذرائع بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا آپ دیکھیں تو آپ کو کافی معاملات جو ہیں وہ پتہ چلے، کیونکہ نیشنل میڈیا پہ تو فی الحال کی پابندی ہے، وہ بیچارے نہیں بول سکتے، لیکن سوشل میڈیا پہ پابندی نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں ان کے خلاف کھل کے بولتے ہیں، ہر حکومت کے خلاف کھل کے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صورتحال بڑی خراب ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت شاید جانے والی ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں، کافی صحافی جانے پہچانے کہہ رہے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی آپ کو جو ہے یہ چھوٹی موٹی اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔